السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شفاق فرڈینانڈ کا 15,000 مسلمانوں کو قید کرنا۔ 894 ہجری میں فرڈینانڈ نے مالکا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو قید کر لو، چنانچہ 15,000 کو غلام بنا لیا گیا اور باقی سب کو بے سر سامانی کی حالت میں نکال دیا گیا۔ ان میں سے اکثریت فاقوں سے ہلاک ہو گئے۔ مالکا کے فرڈینانڈ نے ارد گرد کے تمام علاقوں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا شروع کر دیا۔ ان میں اکثر کو شہید کر دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ 898 ہجری میں فرڈینانڈ بادشاہ کس طرح وادی عرش پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو چن چن کر شہید کیا گیا اور قلعہ اندیش کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اس علاقے میں رب کی وحدانیت بیان کرنے والا، رب کو ایک جاننے والا ایک فرد بھی نہ چھوڑا۔ یا تو شہید کیے گئے، یا غلام بنائے گئے، یا جلا وطن کر دیے گئے۔ 896 ہجری میں فرڈینانڈ نے ماں ملکہ الزبیریہ بہت بڑا لشکر مار قلعہ شکن توپیش لے کر غرناطہ پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی انہوں نے سربز و شاداب باغوں، کھیتوں اور بستیوں کو مینجمٹ اور تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کی۔ غرناطہ کو اس طرح گھیرے میں لے لیا جس طرح چھاؤنی کے ارد گرد کوارٹر کمرے ہوں، درمیان میں کوئی فائرنگ کرنے کی جگہ یا گراؤنڈ ہو، یا غرناطہ کی پوزیشن تھی۔ اہل شہر کو کہیں نزدیک سے مدد کی کوئی امید نہ تھی۔ پھر بھی انہوں نے 8-9 ماہ تک اپنا رہبہ منوایا۔ آخر غداروں کی غداری نے امت مسلمہ کو وہ روز سیاہ دکھایا جس کو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے، اور آنے والی نسلوں کے قلوب میں اس وقت تک ناسور بن کر تڑپتا رہے گا جب تک مسلمان اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کر کے اللہ اکبر سے اندلس کی فضائیں دوبارہ معطر نہیں کرے گا۔ آج اندلس کی فضائیں تڑپ رہی ہیں کہ کوئی طارق بن زیاد آئے، کوئی عبد الرحمن اول آئے اور میری فضائیں کو اللہ اکبر سے ریبیل کر دے۔ مسجد قدسیہ چیخ چیخ کر اپنی ماں المسجد الحرام سے کہہ رہی ہے کہ ماں، میری دوسری بہنیں یا تو شہید کر دی گئی ہیں یا گرجا گھروں اور دوسرے کاموں میں لائی گئی ہیں، اور مجھ میں روزانہ ناپاک قدم، بدبودار جسم اور بھیانک روحیں آتی ہیں۔ اے ماں، مجھ میں نماز پڑھنے والے کہاں سو گئے؟ کیا میں اللہ کا گھر نہیں ہوں؟ کیا میں اسی طرح سجدوں کے لیے تڑپتی رہوں گی؟ کیا اس طرح پامال ہوتی رہوں گی؟ اسی طرح کفر کی دولت کا ذریعہ بنی رہوں گی؟ اے ماں، مجھے اس لیے بنایا گیا تھا کہ جن کی بنا پر مسلمانوں کا آخری شہر عیسائیوں کی گود میں ڈالا گیا، مسلمانوں کو اختیار ہو گیا کہ شہر کے اندر چلے جائیں یا باہر رہیں، کسی مسلمان کی جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی کو کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، کوئی عیسائی مسجد میں نہیں گھسے گا، مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے۔ مسلمانوں کے معاملات اسلام کے مطابق مسلمان قاضی طے کریں گے۔ ترفید کے قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان افریقہ جانا چاہے تو اسے سرکاری جہاز پر افریقہ پہنچا دیا جائے گا۔ جو عیسائی مسلمان ہو گئے، انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ ٹیکس کے علاوہ
مسلمانوں پر کوئی مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔